20 فروری 2026۔ آج ہم نے رات کو نماز تراویح میں جو قرآن پاک کا حصہ سنا ہے وہ سورہ آل عمران کا آدھا حصہ اور سورہ نساء کا آدھا حصہ، چوتھا پارہ مکمل اور پانچواں پارہ آدھا حصہ نصف تک۔ اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران کے اس حصے میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں کامل ترین جامع پیغمبر عطا فرمایا، جامع الصفات پیغمبر عطا فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مرکز عطا فرمایا وہ بیت اللہ الحرام، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک وہ قبلہ ہے، کعبہ ہے، وہ مرکز ہے دین کا، حج کا، تعلیم و تربیت کا، اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہونے والی تجلیات کا، یہ سب سے بڑا مرکز۔ اس اعتبار سے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت بنایا ہے، امت مسلمہ، امت محمدیہ۔ اس امت کی بڑی ذمہ داریاں، اس امت کی بڑی صلاحیتیں ہیں، اس لیے اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم خیر امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تو بہترین امت کون سی ہوتی ہے؟ جس کا کردار بھی بہترین ہو، جس کے صفات بھی بہترین ہو۔ تو اب قرآن حکیم نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو، ہر جماعت کو، ہر قوم کو ترقیات کے، کامیابیوں کے احکامات دیے ہیں۔ ان کو شریعت کہا جاتا ہے، تشریعی امور، شرعی امور۔ قرآن حکیم ان تینوں چیزوں کا مرکز ہے۔ ایک طرف شرعی احکامات، دوسری طرف کائنات گیر حقائق، اور تیسری طرف انسان جو اس کائنات کا خلاصہ ہے، اس کائنات کی مرکزی ہے۔ ان ساری میں کیسے مل کر کام کرنا ہے، قرآن حکیم کی اس سورت کریمہ نے مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ اب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اہم مشن کیا ہے کہ تم نے دنیا میں معروف کو قائم کرنا ہے۔ تأمرون، تم نے ہر نیکی کو دنیا میں وجود بخشنا ہے۔ اب تمہارا وجود مسلم نیکی کا ذریعہ بننا چاہیے، نیکی کی قوت بننی چاہیے۔ جس طرح دیکھیں کہ بیت اللہ الحرام ہے، کعبۃ اللہ الحرام ہے، اب یہ قبلہ ہے، اب یہ کائنات کی مرکزی قوت ہے، یہ مرکزی جگہ ہے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبۃ اللہ کا تعارف کروایا، قبلہ نما کتاب لکھ کر، اسلام کی اہمیت، کعبۃ اللہ کی اہمیت، اور کعبۃ اللہ کا اس امت سے تعلق، کعبۃ اللہ کا اس نبی پاک سے تعلق، اور کعبۃ اللہ کا عرش عظیم سے تعلق۔ اب یہ سارے تعلقات انہوں نے واضح کر دیے کہ یہ کس طرح کائنات کا مرکز ہے، کیونکہ عرش الہی کی تجلیات، جمال کی، معبودیت کی، الوہیت کی وہ تجلیات یہاں نازل ہو رہی ہیں۔ اس لیے جو آدمی بھی اس جلو میں، اس ماحول میں جاتا ہے، اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، ہدایت پیدا ہوتی ہے، حکمت پیدا ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سلسلہ انبیاء کی ان عظیم کڑیوں کا حصہ بن کر وہاں جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا تعارف کروایا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت اور ترقی کے لیے بنایا گیا، جس کو متعین کیا گیا، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ للذی ببکہ، جو مکہ شہر کے اندر ہے، مبارکن،
دوسری فضیلت اس کی ہے کہ اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اللہ نے، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی برکتیں بھی، روحانی برکتیں بھی اور جسمانی برکتیں بھی۔ اب بیت اللہ کو جو اللہ نے برکات دی ہیں وہ اصلی اور ذاتی برکات ہے، اس لیے فرمایا مبارکن، یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ برکتوں کا موجب ہے، بہت ساری دنیا میں خیریں اور بلائیاں یہ کعبۃ اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئیں گی۔ فرمایا ہدی للعالمین، یہ ہدایت کا مرکز ہے جہان والوں کی۔ دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان سب قوموں کی ہدایت کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کے نشان ہے کہ کوئی اس کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس پر اپنا کنٹرول پیدا نہیں کرے گا۔ جو بھی اس کی منشا اور مرضی کے خلاف، بیت اللہ کی ہدایات کے خلاف کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کو فنا کر دیا جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو قومیں بیت اللہ کی خدمت کرنے کے بجائے بیت اللہ کی مشن اور مقصد کی نوعیتوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ دنیا میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے توجہ دلائی ہے کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کے واضح نشانات ہیں۔ ابرا آیا، اس کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے یہ مرکز ہدایت قیامت تک قائم رہے گا۔ اب اس کو قائم رکھنا اس امت کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس مرکز کو وہ دنیا میں حق اور ہدایت کا مرکز بنا کر رکھے۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ پر ابو جہل کا، ابو لہب کا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بگڑے ہوئے لوگ، شرک اور باطل نظریات کے حامل وہ حاوی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیج کر ان کا کلا کما کرا دیا۔ یہ سہل نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ کو سنبھال سکے۔ اس لیے اب دنیا میں بیت اللہ کی نسبت رکھنے والی جگہ وہ مساجد ہے۔ اب مساجد کی بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو قرآن پر ایمان رکھے، اسلام پر ایمان رکھے، سلسلہ انبیاء کی ہدایت اور رشد کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر ہدایت کے ان مراکز کو دنیا میں قائم رکھے۔ یہ ایک بنیادی وصف ہے، ایک بنیادی ذمہ داری ہے جو قرآن حکیم اس امت مسلمہ کو دیتا ہے۔ فرمایا من دخلہ کان آمنا، اب جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امن ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اب بیت اللہ میں داخل ہونا اور بیت اللہ میں آ جانا یہ پوری دنیا میں ہر قوم کے نزدیک یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اس جگہ کو پرامن رکھا جائے، کوئی آدمی یہاں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ پیدا کرے، خرابی نہ پیدا کرے۔ دنیا کا ہر طبقہ کعبۃ اللہ اور اس کے قرب و جوار میں فساد پیدا کرنا، خرابی پیدا کرنا، جنگ و جدال پیدا کرنا، وہاں نفرتیں پیدا کرنا، اس کو دنیا کا ہر کمزور ترین فرد بھی اسے ناجائز سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ کسی ظلم کا اور کسی گناہ کا ارتکاب یہ ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے کہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں حدود حرم کے اندر کسی قسم کی کوئی غیر انسانی اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کی نوعیت پیدا کرنا یہ انسان کی تباہی کا موجب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم نے بیت اللہ کی عظمت بیان کر کے، بیت اللہ کی نسبت بیان کر کے، بیت اللہ کی اہمیت بیان کر کے اس کی ہدایت کا، مرکزیت کا حامل ہونا بیان کیا۔ اب یہ مرکزیت کیسے قائم ہوگی؟ وہ محمد رسول اللہ جو اس گھر میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس علاقے میں پیدا کیا، آپ کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ آپ بیت اللہ کو آزادی دلاتے، کفر اور شرک کے آثار سے بیت اللہ کو پاک کر دیا، مکمل طور پر اللہ کا، توحید کا، وحدانیت کا گھر بنا کر آنے والے دور کی امتوں کے لیے یہ ایک اساس اور بنیاد مہیا کر دی کہ اب کعبۃ اللہ کی بنیاد پر تعلیم و تربیت لے کر، پیغام حق لے کر دنیا کی ہر قوم کے اندر لوگ جائیں گے اور اس کی بنیاد پر کردار ادا کریں گے۔
لہٰذا اب امت مسلمہ کی 3 بڑی ذمہ داریاں ہوں گی۔ ایک امر بالمعروف، نیکی کو دنیا میں قائم کرنا، غالب کرنا، اور دوسرا تنہون عن المنکر، ہر برائی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، ہر برائی کی قوت کو کمزور کرنا، اس کی پالیسیاں بنا کر ہر برائی کی طاقت کو کچل ڈالنا، اس کو کمزور کر دینا، یہ اس امت کا بنیادی وصف ہے۔ اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب یہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ پہلے معروف کو قائم کر کے آؤ، برائیوں کو مٹا کے آؤ، اب تم اللہ کے بندے بنو گے۔ تو گویا بیت اللہ کے ذریعے سے امت کو علمی کمال ملے گا، قرآن کا علم، وحی کا علم، علوم الہی حاصل ہوں گے، اور پھر عملی کمال ملے گا۔ اور عملی کمال میں سب سے بڑا کمال کون سا ہے؟ وہ عبادت کا ہے، عبودیت کا ہے، کہ یہ اللہ کے بندے بن جائیں گے، اور اللہ کی بندگی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے قرآن حکیم نے اس صورت میں غزوہ احد کا بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کو یہاں شکست بھی ہوئی، دشمن نے دونوں طرف سے گھیر لیا۔ ان سارے اسباب پر قرآن حکیم نے بحث کی ہے کہ مسلمان جماعت کامیاب کیسے ہوگی، اور مسلمان جماعت ناکامی کی طرف کب جائے گی۔ پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی موجودگی میں جب ڈسپلن ٹوٹا، نظم ٹوٹا، جو طے شدہ اصول تھا اس کو انہوں نے پامال کیا، وہ نکل گیا ذہن سے، اور جان بوجھ کر نہیں، اجتہادی طور پر۔ آج تو مسلمان جان بوجھ کر کفر اور باطل کے نظام کے معاون ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہاں تو ظاہری طور پر فتح حاصل ہو گئی، لیکن احد کے میدان میں چھوٹی سی یہ 50 رکنی جماعت جس کو جبل الرمات پر متعین کیا تھا، آپ نے فرمایا تم نے نیچے نہیں آنا۔ انہوں نے دیکھا فتح ہو گئی، اب ہمارے یہاں مقرر کرنے کا مقصد تو پورا ہو گیا، اب ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس جماعت اور ٹیم کے امیر انہوں نے کہا ہمیں باؤنڈ کیا گیا ہے، ہم تو یہاں کھڑے ہیں۔ 13 آدمی وہاں اوپر رہے، باقی نیچے آ گئے۔ قرآن حکیم نے یہ مشکل ترین مرحلہ اس امت میں آیا، یہاں تک کہ دشمن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور موت کی افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب ابن عمیر اس میدان جنگ میں شہید ہوئے، جن کے پاس جھنڈا تھا احد کے میدان میں، وہ شہید ہوئے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ اس میدان میں شہید ہوئے، لیکن دشمن نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ قرآن پاک کی ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں، اس دین حق کے غلبے کی راہ میں جام شہادت شہید کر اعقابکم، تو تم اس دین کو چھوڑ دو گے، جس دین پر تمہیں اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر گئے، اپنی جان اس پر لگا کر گئے، دین تمہارے اندر امانت چھوڑ کر گئے، اس کو دنیا میں غالب کرنا ہے، تو تم کیا اس دین کو چھوڑ دو گے؟ اور فرمایا دیکھو تم سے پہلے اللہ کے کتنے نبی آئے، ان کے پیچھے ان کی جماعتوں میں سے کتنے علماء اولیاء اللہ ان کی حکمتوں کے امین، کأیم من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، کتنے اللہ والے تھے جب ان پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، اب نہ وہ کمزور ہوئے، نہ ڈھیلے پڑے، نہ بزدلی دکھائی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو میدان جنگ میں ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کی فیض صحبت کی تاثیر سے جب ایک کامل شخصیت موجود ہوتی ہے تو وہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، منتشر قوتوں کو دوبارہ اکٹھا کر لیتا ہے، بھاگنے والے اور شکست کی طرف جانے والے لوگوں کو واپس اپنی صحبت اور اپنے عزم کی تاثیر سے واپس لے آتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود
لوگوں کے ساتھ آپ کا دوبارہ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فرما فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی مہربانی ہوئی آپ نرم ہو گئے اور یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، سختی کرتے، لانفضوا من حولک، یا آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، آپ پچھلے معاملات کو اب معاف کر دیں۔ واستغفر لهم، اب ان کے لیے استغفار کریں۔ وشاورهم فی الامر، اور ان سے اگلے دور کی مشاورت کریں، اپنے کاموں میں مشوروں میں ان کو شریک کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے عزم کر لیا اب اللہ پر بھروسہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عزم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا عزم نام ہے اہل الرائے کی مشاورت کا، کہ جو اہل الرائے مشاورت دیں، مشاورت اہل الرائے، رائے والوں کی مشاورت کی بنیاد جو امر وجود میں آئے، اس فیصلے کو ماننے کا نام عزم ہے۔ دنیا میں اگر عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، دل کے اندر کی مضبوط فیصلے کی قوت نہ ہو تو یہ کوئی کام نہیں کرتی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب رائے کن کی ماننی ہے؟ فرمایا فقہائے عابدین کی رائے ماننی ہے، نیک لوگ اور سمجھدار لوگ جن کو عقل اور بصیرت حاصل ہو ان کی رائے ماننی ہے، ہر ایک کی رائے نہیں ماننی ہے۔ کسی ایک آدمی کی رائے پر آپ دنیا میں چلنا شروع ہو جائیں، قوموں کو کسی ایک فرد کی رائے پر نہیں چلایا جا سکتا۔ ایک ایسی قوت ہو جن کا دل و دماغ قرآن حکیم، سیرت طیبہ، انسانی زندگی کے طریقوں سے پورے طریقے سے آشنا ہو، ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ جن کو قرآن کا پتہ ہو، حدیث کا پتہ ہو، تاریخ کا پتہ ہو، انسانی زندگی کے مسائل کا علم ہو، اور پھر وہ خدا ترس ہوں، عبادت گزار ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں۔ ایسے لوگ سمجھدار اور عبادت گزار لوگ جب ایک رائے پر جمع ہو جائیں، اس رائے کو قبول کیا جائے۔ اب ہر دور میں یہ امت کے اندر سے ایسے لوگ، وہ نبی کے جانشین ہوں، وہ نبی کے علوم کے وارث ہوں گے، وہ پوری امت کو سنبھالیں گے اور ان کو آگے بڑھا کر ہر میدان میں کامیاب کرائیں گے۔ اب یہ نبی کے اصل جانشین ہے۔ آج پوری امت مصیبتوں میں مبتلا ہے، لیکن ان کو رائے دینے والے، آج ہمارے لیڈروں کا حال کیا ہے؟ پہلے لوگوں کو مرواتے ہیں، پھر آ کر آخر میں کہتے ہیں یہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، یہ تو امریکہ روس کی جنگ تھی، ہم سمجھ نہیں سکے۔ اب لاکھوں، 50 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو گئے ہمارے ان قریب ترین کے جنگوں میں، اور آج وہ سارے کے سارے لوگ، علماء، لیڈر، مفتیان اور وہ صحافی جو اس دور میں اس کو جہاد قرار دے کر لوگوں کو کہتے تھے شامل ہو جاؤ، اور آج کہتے ہیں وہ جہاد نہیں تھا، وہ تو امریکہ روس کی جنگ تھی۔ اب ان کی فقہی رائے نہیں آئی، ان کی علمی رائے نہیں آئی، انہوں نے قوم کو دھوکے میں رکھا، خود بھی وہم اور خیال میں مبتلا ہوئے، قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہماری نسلوں کے اندر سے وہ علم اور عمل کی وہ قوت کیسے وجود میں آئے گی؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنی رائے علم کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، تاریخی حالات کی روشنی میں، آنے والے مستقبل کے حالات کی روشنی میں ایک مضبوط رائے بناتے ہیں، مضبوط فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے عزم۔ مشاورت اہل الرائے ثم اتباعہم، یہ عزم ہے۔ عزم کس چیز کا نام ہے؟ اہل رائے، ان کی مشاورت کی بنیاد پر ایک فیصلہ وجود میں آئے، پھر اس فیصلے کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو توجہ دلائی۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت جب اپنے بستر سے اٹھتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے، بستر پر بیٹھے ہوئے یہ آخری رکوع اس کی تلاوت کرتے تھے، پھر اٹھ کر وضو کرتے تھے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سارا رکوع آخر تک اس کی تلاوت کرتے، اور پھر اس کی تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے بستر سے نیچے اترتے اور وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے۔ آپ دیکھیں ان آیات پر غور و فکر کرنا، ان آیات سے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے فتح مانگنا۔ سورہ بقرہ کا اختتام بھی
دعا کے کلمات پر ہوا۔ سورہ آل عمران کا اختتام یہ بھی دعائیہ کلمات پر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کا راستہ بتایا۔ اب فلاح کیسے ملے گی؟ وہاں تقوی اور ایمان کی بنیاد پر بتایا سورۃ البقرہ میں، یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ یا صبر، مصابرت، رباط اور تقوی، چار اصول بیان کیے۔ فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو ان چاروں اصولوں کو اختیار کرو۔ اور سب سے اہم اصول کیا ہے؟ وہ تین اصول نکل کر آ گئے، صبر، رباط اور تقوی۔ اب صبر کیا ہے؟ کہ مشکلات میں اپنے دین کو نہ چھوڑنا، ڈٹ جانا، ہر مشکل کو برداشت کرنا۔ اور رباط کیا ہے؟ اپنی سرحد کی حفاظت کرنا، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، وہاں سے کوئی دشمن ہمارے ملک کے اندر مداخلت نہ کر سکے، کسی دشمن کی مداخلت کو روکا جائے، اس کا نام ہے رباط۔ رباط یوم فی سبیل اللہ، اپنی سرحد کا پہراداری دینا، چوکیداری کرنا، اپنے ملک اور قوم کی پہراداری کرنا، یہ رباط ہے۔ پوری قوم کو کون سی چیز محفوظ کرے گی؟ ایک ملک کے اندر بیٹھنے والے لوگ، وہ ملک سرحدوں کا نام ہے، اس کی سرحدوں پر کون اس کی چوکیداری کرے گا؟ آج ہمارا دشمن ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے وطن کے اندر، ہماری قوموں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اپنی ساری پینیٹریشن کر چکا ہے، دشمن کے سارے اثرات ہمارے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہماری امت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آج امت مسلمہ اپنا دفاع اور اپنی سرحدوں کا دفاع، جی اس کی قوت کھو بیٹھی، وگرنہ ایک دشمن کو کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے کسی ملک پر حملہ آور ہونے کا سوچے، کسی مسلمان جماعت کے وسائل پر قبضہ کرنے کا سوچے؟ اس لیے قرآن حکیم نے پھر اگلی سورہ نساء ہے، سورہ نساء کا مطلب عورتوں کا حقوق، یعنی گھریلو نظام، خاندانی نظام۔ قرآن حکیم کہتا ہے تم اجتماعیت پیدا کرو۔ تمہاری اجتماعیت کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ خاندانی نظام مضبوط ہو، مرد اور عورت نکاح کے ذریعے اپنا گھر بناتے ہیں، اور پھر اپنے وسائل جمع کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ جو قوم اپنا گھر بنانے کی تعلیم اور تربیت نہیں جانتی، اپنی نسلوں کو تربیت دینے کے اصول نہیں سمجھتے، اپنے رشتوں کا تقدس نہیں سمجھتے، رشتے کون کون سے ہیں، ان رشتوں کو کیسے قائم رکھا جائے گا، قرآن حکیم نے یہاں رشتوں کا تعارف کروایا، مال کا تعارف کروایا، اور میں یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ گھر کی ضرورت ہے، یہ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ مال کماؤ، حق طریقے سے، حلال طریقے سے اس مال کی حفاظت کرو، اور حفاظت کر کے اپنے خاندان اور اجتماع اور معاشرے کی ترقی کے لیے خرچ کرو۔ اب اپنا خاندانی نظام فطری اصولوں پر قائم کرنا یہ ایک ضروری چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان کر کے خاندانی نظام کو بیان کرنے کے بعد تجارت کے اصول بیان کیے، اور گھر کا نظام درست کیسے ہوگا؟ عدل و انصاف اور حقوق کی ادائیگی پر۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے زوال کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ بیان کی ہے کہ آج مسلمان اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے خاندانی نظام میں انصاف کرنے سے یہ پہلو تہی کرتے ہیں۔ ایک آدمی گھر اور خاندانی نظام کے اندر وہ دوسرے کا حق پامال کرتا ہے، وہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ حقوق کی حفاظت کے لیے اپنے خاندانی نظام کے اندر کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو، ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو، ایک یتیم کے ساتھ خاندان میں زیادتی ہو، خاندان کے لوگ خاموش ہو جائیں، معلوم ہوتا ہے ان کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، ان کا اخلاقیات اور عدل و انصاف کے اصولوں کی تعلیم پر ایمان ان کا کمزور ہے۔ اس لیے جب تک اپنے خاندان کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد مسلمان اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنی اخلاقی قوت سے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، وہ کبھی بھی دنیا میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ آج ہماری نسلیں کیوں پروان نہیں کرتی کہ ہم نے اپنے خاندانی نظام میں کمزور طبقوں کو حقوق دینے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے۔
اپنے کمزور خاندان کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو گئے۔ آج ہر گھر کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور وہ گھر کا ایک فرد اپنی زیادتی کے حوالے سے کہیں گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت گفتگو کر سکتی ہے، اس گھر کے اندر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ اکیلی دوسرے گھر سے آئی ہے۔ اب اگر یہاں اس کا خاوند، اس کی ساس، اس کا سسر، اس کا پورا خاندانی نظام اس عورت کے حق کو پامال کرے، وہ کس کے پاس جائے گی؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، یا تو وہ طلاق لے کر چلی جائے، یا وہ بغاوت کرے۔ گھر خاندان کے اندر حقوق کے تحفظ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پہلے درجے میں تعلیم نہیں، ارشاد نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گھر کی زندگی میں نہ آئے تو پھر آگے بڑھ کر ہم کیسے ترقی کریں گے؟ یہ پہلا بنیادی اصول ہے جو قرآن نے سمجھایا۔ اور گھریلو معاملات کو حل کرنے کے لیے ہر خاندان کی طاقتور سمجھدار لوگ مل کر اکٹھے ہو کر وہ حکم بن جائیں۔ مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا ہے، ان کے خاندان کو ٹوٹنے سے بچائیں، اس گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ پہلے وہ خود اپنے مسئلے حل کریں، وہ حل نہ کر سکیں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک عورت کے خاندان سے حاکم اور جج بنایا جائے، ایک مرد کے خاندان سے حاکم اور جج بنایا جائے، اور وہ دونوں تحقیق اور تفصیلات طے کر کے آپس میں مل جل کر ان کو جوڑنے کے لیے حق اور انصاف کا فیصلہ کرے، تاکہ یہ خاندانی نظام قائم رہے، اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ اب قرآن حکیم نے یہ سارے اسلوب بیان کرتے ہوئے آخر میں پھر سمجھایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اے میرے پیغمبر آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر، زندگی کے کاموں میں آپ کے فیصلے کو وہ حاکم نہ تسلیم کر لے، تو گویا نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صرف جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، دیگ پکانا، یہ نبوت اور رسالت کو ماننا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا ماننا اصل یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو اپنی زندگی میں حاکم مانیں، آپ کے فیصلوں کو ہم حکومت میں لے کر آئیں۔ جب تک مسلمان اپنی زندگی میں قرآن کی حکومت کو قائم نہیں کرتا، رسول اللہ کے فیصلوں کی حکومت کو قائم نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کامل اس وقت ہوں گے جب اسلام بطور سسٹم اور نظام کے ان کے اندر آئے گا۔ پھر قرآن حکیم نے اس بارے میں جو ہم نے پڑھا آخری رکوع میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، اگر دشمن تمہارے اندر کوئی بات پھیلا دے تو ہر آدمی دشمن کی پھیلائی ہوئی بات کو، واقعات کو وہ دنیا میں پھیلانا شروع کر دے، اور میں نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو بات بھی واقعہ ہو جائے اس واقعے کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، رسول اللہ کی طرف لے کر آؤ، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے اولی الامر کی طرف لے کر آؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں اولی الامر کو اپنے اندر کا قومی نظام پیدا کرنا، اپنا حکومتی نظام پیدا کرنا قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں فرض ہے۔ آج مسلمان نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، اور قرآن کی حکومت کو قائم کرنا فرض نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا۔ قرآن کی حکومت دنیا میں کیسے قائم ہوگی؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اپنے اولی الامر، مسلمانوں کو اولی الامر کون سے ہوں گے؟ جو قرآن سے علم لے کر آئیں گے۔ آج ہمارے اولی الامر وہ تو شیطانوں سے علم لے کر آئے ہیں، ان کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ہمارے معاملات قرآن کی روشنی میں کیسے حل کریں گے؟ فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہاں اولی الامر کا کام کیا ہے؟ یہاں ان واقعات سے استنباط کریں آنے والے دور کی مشکلات کیا ہیں، 100 سال بعد آنے والی مشکلات کو آج مسلمان جماعت کے اولی الامر آج متعین کر کے 100 سال کے لیے اقدامات کریں۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو 100 سال کا منصوبہ بنا کر بھیجا ہے ترقی کا، جو سورۃ القدر میں رمضان میں قرآن اتارا گیا، تو کم از کم 100 سال کے لیے مسلمانوں کی نگاہ پیدا ہو جائے، ان کے علماء کی، ان کے مدبرین کی، ان کے حکمرانوں کی، ان کے ججوں کی،
ان کے فیصلہ ساز لوگوں کی 100 سال پر نگاہ پیدا ہو اور اس کی بنیاد پر وہ استنباط کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اگر استنباط کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ دنیا میں حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت سیاسی میدان میں 80% ان کو استنباط اور اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کے اندر اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نئے سامنے ایک چیز آتی ہے، اس کے اندر سے نیا مسئلہ نکال کر اس کی تہہ میں پہنچ کر وہاں رہنمائی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں، ضرور۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 700 قراء صحابہ، حافظ قرآن، علماء صحابہ شہید ہو گئے۔ 700 صحابہ اکرام اب یہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ دین کے لیے قربانی دے دی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل استنباط میں سے، وہ فوراً سوچتے ہیں یہ 700 صحابہ آج شہید ہو گئے، اور اگر ان کی شہادت کے بعد ہمارے معاشرے پر کیا اثر آئے گا، ہمارے علم پر کیا اثر آئے گا۔ فوراً اٹھ کر خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، یہ 700 لوگ شہید ہو گئے ہیں، پہلے اس کے کہ قرآن دنیا سے اٹھ جائے، ضائع ہو جائے، یہ سارے مسلمان جنگوں میں شہید ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ آج وقت ہے کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں۔ ان کے دماغ نے استنباط کیا اس واقعے سے، 700 صحابہ کی شہادت سے، اور وہ اپنی رائے لے کر آئے اس کی بنیاد قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جمع نہیں کیا، ہم کیسے جمع کریں۔ دوسرے وقت میں پھر حضرت ابو عمر آ گئے، تیسرے وقت میں پھر آ گئے کہ میری رائے وہی ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ کہتے ہیں حتی شرح اللہ صدر ابی بکر لجمع القرآن، اپنی رائے کو اتنی دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ حضرت ابو بکر کا سینہ اس کے لیے کھل گیا اور انہوں نے جمع اور تدوین قرآن کا حکم دے دیا۔ اب قرآن پاک اس علم کو مدون کیا گیا، اور یہ امت کی ضرورت تھا اس دور کی، اور حضرت عمر کا ماتھا ٹھنکا 700 صحابہ کی شہادت کی بنیاد پر۔ آج ہمارے ملکوں میں کتنے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات پر کون غور کرتا ہے کہ ہمارا قوم، ہمارا مستقبل، امت مسلمہ کے حالات مستقبل میں کیا ہوں گے، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہ ایسی بنیادی یقین کا ہونا۔ امام شاہ ولی اللہ نے موطا امام مالک کی شرح میں اسی آیت کو نقل کر کے قرآن حکیم کی مرکزی جماعت کا وجود یہ ضروری اور فرض اور واجب قرار دیا۔ اس کی بنیاد پر امت ترقی کرتی ہے، لیکن آج ہمارے اہل علم قرآن حکیم کی اس تعلیم کی روشنی میں امت کی شیرازہ بندی کرنے کا نیا دور پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ صحابہ اکرام کی طرز پر، قرآن حکیم کا مطالعہ ائمہ مجتہدین اور مدبرین امت کی طرز پر کیا جائے تو قرآن سے آج کے مسئلوں کا حل بھی ہم تلاش کر کے اپنے نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو ہم کیوں نہ قبول کریں، سینے سے لگائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن اور سیرت رسول اللہ، سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت اور سیرت اہل اجتہاد، اہل استنباط کی رائے روشنی میں اپنی زندگی کی تعمیر اور تشکیل کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔